السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ ایک بار پھر منگل اب یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے ناظرین۔ پاکستان کے فضائیہ نے، پاکستان کے چاق و چوبر فورس نے، ہماری فورس نے بھارتی طیارے گرائے تھے، تو جس میں جو پائلٹ انڈیا کا جو نظر اس کو پکڑ لیا تھا اور یہاں اریسٹ کر لیا تھا۔ یہ عمران خان کا دور تھا۔ اس میں اس پائلٹ کو پاکستان میں اس زمانے میں لوگوں کی دسترس سے بچایا تھا پاکستان کی آرمی نے، جو گراؤنڈ پہ تھی، اور پاکستان کے عوام تھکا بوٹے کا پاکستان باعزت طریقے سے ایک عزت مند قوم کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو بچایا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی پائلٹ کو انڈیا بھی بعد میں بلا کسی غیر مشروط طور پہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے روانہ کر دیا تھا، چائے کا کپ پلا کر ان کی اجازت سے، تو وہ انڈیا چلا گیا تھا۔ حالانکہ انڈیا نے ہمارے پتہ نہیں کتنے فوجی، اور ایک نیپال سے بھی ہمارے کوئی کمانڈر آج تک ان کا پتہ نہیں چلا، ہمارے جوان ایک وہاں پکڑے ہوئے نیپال سے۔ تو اس طریقے کی بہت سارے، مگر انڈیا ایسی ہمت نہیں کرتا۔ پاکستان نے ہمت کی، اور پاکستان نے بلا یعنی کہ اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہماری حکومت نے اس وقت کی کہ اس کو واپس کر دیا، اور اس بغیر کسی یعنی کہ شرط لگائے کہ بھائی کچھ ہو سکتا تھا اس پہ کچھ ایسی بارگیننگ کرتے، مگر ہمارے سادہ وزیر اعظم تھے، سادہ لوگ، اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے کچھ خیر سگالی سے اس کو تعبیر کیا، اور انہوں نے اپنی سادگی دکھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، جو کہ آج کل کے اس دور میں ڈیلنگ کی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ 27 فروری وہ تاریخی دن ہے جب انہوں نے حملہ کیا، اور ہمارے لوگوں نے ان کو جہاز بھی گرائے، اور اس کو جہاز کے پائلٹ کو زندہ پکڑ بھی لیا۔ یہ ہماری فضائیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے دن، 27 فروری یہ تاریخی دن۔ اب آتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس کے زمرے میں، کہ چاروں صوبوں میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر ابھی کل ہی وہ ایک کیتران، ایک وزیر ایک صوبائی حکومت کے عبدالرحمن کیتران، ان کے اوپر الزامات لگائے کہ انہوں نے نجی جیل بنائی ہوئی، اس میں عقوبت خانوں میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے، بلوچ عورتیں اور بلوچ بچے وہاں یرغمال بنائے ہوئے ہیں، اور تمام لوگ ایسے بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ بلوچستان میں پاکستان آرمی سے تو لڑنے کے لیے ریپبلکن آرمی نام کی اور بلوچ تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہیں وہاں، تو وہ آرمی کے لڑتی ہیں اس کو اپنے خطے کو آزاد کرانے کے لیے، کہ بھئی یہ بلوچ چھوڑ دے، یہ ہماری زمین ہے بلوچوں کی، تو اس طرح سے۔ مگر آپ نے کبھی یہ اپنی خواتین اور یہ جو بچے اور یہ جو سردار اپنی عقوبت خائیں جیلیں بنائے ہوئے ہیں، نجی جیلیں، ان میں سے کبھی آپ نے رہا کرانے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے ان سے یہ کہا کہ ان کو بھی آزادی دے دو، ان غریب بے سہارا غریب بلوچوں کو آزادی دے دی جائے؟ سرداروں کے نجی جیل میں جو خادم اور نوکر کی طرح وہاں خادمائیں عورتیں بنی ہوئی ہیں، تو ان کو وہاں اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں غربت کے باعث، اور ان کے گھر میں ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا ہے، میں اس میں یعنی کہ اخبار اور میڈیا میں متعدد بار یہ خبریں آ چکی ہیں، اور ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہوئے ناظرین، زندہ درگور بھی کر دیا گیا ہے بعض کو۔ ایسے ایسے سردار ہیں خطرناک قسم کے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، جو ان کے سامنے آنکھ اٹھائے تو آپ یہ دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، وڈیرہ شاہی سندھ میں وہاں ملک سردار، اسی طرح بلوچستان میں سردار، اسی طرح یہاں کراچی کے اندر ہماری تنظیم بن گئی تھی، اس کے بھی اس زمانے میں اتنی سختی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں جب یہ آواز بلند کرتے ہیں لوگ، تو کیا اس وقت ترقی یافتہ جو قومیں ہیں، پنجاب میں کتنی ترقی ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں ترقی کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی ترقی کہ انہوں نے وہاں اپنا جو چودھری ہے اس کو ذرا مفلوج کر دیا ہے، اس کے آرڈر پہ زیادہ اب نہیں سن رہے، اس نے کوئی اتنی زیادہ اپنی بدماشی والی جیلیں نہیں بنائی ہوئی۔ اس نے اگر کچھ ایسا کام کیا ہوا بھی ہے اپنا ہاریوں کو، اپنے ان کو، تو ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے ٹریکٹر بھی سپلائی کرتا ہے، اور اس طرح سے آزادی بھی دی ہوئی ہے، اور کچھ زیادہ دبایا نہیں جاتا وہاں، یعنی کہ وہاں کے جو عوام کو۔
صوبہ سندھ میں وڈیرے تھے، وہ بھی یہ پہلے کرتے تھے، مگر صوبہ سندھ میں بھی اتنے تنظیمیں ہیں، انہوں نے اتنی NGOز اور GS کی تنظیموں نے اور دوسروں نے اتنی آواز بلند کی ہے ان کے خلاف کہ اب وہاں یہ چیز کسی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اب ڈاکو بھی وڈیرے کی زیادہ نہیں سنتے، بلکہ بلیک میل کرتے ہیں وڈیرے کو۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس طریقے سے وہاں بھی سندھ میں بھی انقلاب ہلکے پھلکے ان سیاسی طور پہ، میں پوری طور پہ نہیں کہہ رہا میں کہ پوری طور پہ تبدیلی آ گئی، مگر وہاں آوازیں بلند ہوئی ہیں، تو اس پہ اب وہ اتنی پوزیشن نہیں ہے۔ پلیجو والی پارٹی ہے، ان کی پارٹی ہے، اس طرح سے انہوں نے سندھی عوام کو یعنی کہ آواز بلند کی اور ان کے لیے حقوق کے لیے آواز، تو سردار ذرا وہاں کے وڈیرے گھبراتے ہیں۔ واحد صوبہ اس وقت بلوچستان ہے جہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی ترقی نہیں ہونے دیتے سردار، کوئی وہاں وہ اگر آرمی آج بلوچستان سے میں یہ سمجھتا ہوں چلی جائے اور جس سے یہ بلوچ تنظیمیں نبرد آزما ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے سردار جو ہے نا کھل کھلا کے میدان میں آ جائے۔ آپ سرداروں سے تو پوچھیں کہ انہوں نے بلوچ قوم کا استحصال کیا ہے، بلوچ قوم کو تباہ و بربادی کے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ایسا غلام کہ جس کو حقوق بھی نہیں مل رہے۔ یہاں تو جو دوسرے صوبوں میں غلام بنائے تو کچھ حقوق بھی دے رہے ہیں ان کے بچوں کو، ان کو، یہاں تو حقوق بھی نہیں ہے، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھا پاکستان، ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، پر ترانہ کون سا ہے، یعنی کہ اتنی ان کو غربت، ان کو ایک ان پڑھ جاہل بالکل ایسا بنا دیا ہے ان کو کہ آپ سروے کریں بلوچستان میں، اور یہ ان کے بچے پورے باہر پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل بڑے بڑی قومیں ہیں، زہری، مینگل، بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ان کے بچے آپ دیکھیں پجیروں میں، بڑی بڑی اس میں ان کے آگے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے کودتے ہیں وہ گاڑیوں سے ایسے جیسے بالکل جانوروں کی طرح، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جیسے عبدالرحمن کہتران نے جو سلوک کیا، مگر اس پہ کوئی آواز نہیں بلند۔ فوج کے خلاف تو آپ آواز بلند کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا جو بلوچ تنظیمیں ہیں، اور ابھی حال میں وہاں پاکستان کی جو TTP ہے، طالبان، انہوں نے کہا ہم رہا کرائیں گے، انہوں نے آواز بلند کی، جو خفیہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے طالبان، انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم رہا کرائیں گے۔ چلو انہوں نے تو ایک ایسی بات کی، آپ نے تو وہ بیان بھی نہیں لایا آپ ان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں بلوچ تنظیموں کو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ان کے سردار اپنی قوم کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ان کو، یہ نہیں کہ فوج کے خلاف بھی ہو، پاکستان کے خلاف بھی علم جہاد، پاکستان سے آپ رہائی حاصل کر لیں گے، سرداروں سے رہائی کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ سردار آپ کو پش بنائی آپ کی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہے پتہ، سردار آپ کو مدد بھی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو سردار کہ آپ کیسے مخالفت کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ اب حقوق کے آپ ان کی علمبردار ہیں بلوچ قوم کے، تو آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور یہ ایک بڑا دل سوز واقعہ تھا کہتران کا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں آرمی نے ان کی جو بچے اور وہاں عورتیں تھے ان کو چھڑوایا وہاں سے جا کے، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تمام عوام جو ہے استحصالی عناصر کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔